وہ ہماری وکٹری تھی. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ مطلب جس طرح سفارت خانوں کو ہدایت جاری ہوتی ہیں تو ہماری وکٹری سے مراد پاکستان کی وکٹری. پاکستان کی وہ وکٹری تو تھی. شروع سے یہی بولے جا رہے ہیں، ہاں ان کو بولنے تو میں کیا ہے. مطلب یاد دہانی کرا دیں ذرا لوگوں کو کہ بھئی یہ کیا تھا کہانی. وہ بھول جاتے ہیں نا، ہماری شارٹ ٹرم میموری ہے بہت. دیٹ واز ویری امپورٹنٹ میسج بائی انڈیا گیون ٹو پاکستان. اچھا، میں کہہ رہا ہوں کہ کس آرمی میں اگر کوئی آج تک کوئی اسکرمش، کوئی لوکل، کوئی بڑی، کوئی چھوٹی، کوئی جنگ جیتی ہو، میرے ذہن میں نہ ہو تو مجھے بتا دیں. نہیں میرے بھی ایسا نہیں ہے ابھی، میں نے بھی نہیں بہت پڑھا نہیں ہے. ہے نا. ہاں. نہیں ہے نا. ہوں. اچھا، اب یہ افغانوں کے ساتھ بھی ان کا یہی حال ہے. ہوں. افغان جبکہ کوئی افغان تو آرمی کوئی پراپر آرمی بھی نہیں ہے دیکھا جائے آرمی تو. بھی نہیں ہے، ہاں. وہ تو ایک ریگ ٹیگ ملیشیا ہے جو وہاں کا کنٹرول سنبھالے ہوا ہے. ہوں. اگر وہ بھی ان کو چیلنج کرتے ہیں، اندر تک آتے ہیں، ان کے بندے بھی مارتے ہیں، واپس بھی چلے جاتے ہیں، تو انڈیا کے ساتھ انہوں نے کیا لڑنا ہے؟ یہ آرمی وارمی کوئی نہیں ہے بھائی. نہیں سر، یہ یہ آپ کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے تو جتنے بھی ترانے اور گانے سنے ہیں نا، مطلب میرا ولولہ اور خون ساتھ جو ہے نا وہ جوش کھاتا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ بہت یار کچھ بہت کچھ کھاتا ہے آپ کا کہ مطلب یہ ہم بہت پاورفل ہیں، نمبر ون آرمی ہیں، نمبر ون آئی ایس آئی ہیں، اور ہمیں کوئی اندر آ کے مطلب ہم ہیں تا قیامت پاکستان کو بچانے کے لیے. حالانکہ 1971 میں تا قیامت ایک اور آئی تھی، لیکن ہاں یہ قیامتیں آتی رہیں گی. ہاں. یہ جو مسئلہ ہے کہ عوام کو جس طرح سے گمراہ کیا جاتا ہے فیک نیریٹو کی بنیاد پہ چینلز کے یار ساتھ میں، بڑا دیر چل گیا ان کا، ہے یار نا. بڑا دیر چلا. اتنا دیر چلتا نہیں ہے کسی نارمل. یہ زیادہ نہیں چل گیا کچھ. بہت 75 ہوں. سال بہت ہوتے ہیں، ہاں. بہت دیر. یہ بھی کیس اسٹڈی بٹ کرنے آئی والی تھنک دا بات ہے. پازیٹیو تھنگ از رضوان صاحب کے جو لوگ نہیں سمجھ رہے تھے، جس کو ہم اپنے ملک کا سب سے بڑا حصہ پنجاب کہتے ہیں، وہ لوگ ہاں نہیں سمجھ رہے تھے، وہ لوگ جاگ نہیں رہے تھے، وہ لوگ بات نہیں کر رہے تھے. آج پورا پنجاب بات کر رہا ہے، عام آدمی سے لے کے سینئر جرنلسٹ لے کر وہاں بیٹھا ہوا گراؤنڈ پہ جرنلسٹ. لوگوں نے اپنی جابیں جو ہے نا قربان کر دیں جرنلسٹ نے، لیکن اپنا سچ بولنے سے نہیں باز آ رہے ہو. میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی ویک اپ کال ہے. یہ ہے. the only thing I would say کہ why it had to take 75 years to get that, ہوں. to get at even that level. میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں نا کہ میں میں رضوان صاحب دیکھیں کیونکہ آپ اور ہم فیض تو. صاحب جیسے لوگ، ہاں. سجاد ظہیر جیسے جی. لوگ، فیض صاحب جیسے لوگ، وہ تو 1951 سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کوئی آرمی شارمی نہیں ہے، یہ ہاں. گروہ ہے جس نے کیپچر کر لیا آپ کی اسٹیٹ، اس سے چھڑواؤ قبضہ. میں تو یہ اس فیض لیے کہہ صاحب رہا تو ہوں نا سر کہ یہ جو پازیٹیوٹی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ رضوان صاحب اور انیس فاروقی تو باہر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. میں ہاں تو ان نہیں، لوگوں اندر بھی کو آپ کہہ سلوٹ رہے پیش ہیں، کرتا ہوں کہ لیکن جو دیر بڑی بڑی دیر، اب بہت دیر ہو گئی. بہت دیر اب ہو ان گئی ہے. کو ہاں، اب ان کو پیچھے کر کے انہوں نے کہاں کرنا ہے؟ وہ ویسے ہی اس قابل اب نہیں، نہیں رہیں گے کہ آپ کچھ یہ بھی کر دیکھیں نا سکیں. سر کہ مطلب اب وہاں لوگوں کو اپنی زندگی کا بھی خوف نہیں رہا. کتنے لوگوں کو اٹھایا گیا، کتنے لوگوں کو گولی صحیح ماری بات گئی. ہے، حامد صحیح بات میر ہیں، وہ مطلب بات کرنے سے نہیں باز آتے. رضوان رضی دادا ہیں جو مطلب جن کو چکے لے گئے تھے، پھر وہ اپنی جو ہے نا وہ مسکراہٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ ہے. ہاں میزائل ہاں. مارتے رہتے ہیں. نو بڈی ہیز اینی فیئر لیفٹ. کوئی لوگوں کے فیئر نہیں، دماغوں سے وہ خوف بالکل کوئی ختم ہو فیئر چکا نہیں. ہے جو کہ انہوں نے بسایا تھا. اور میں ہاں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو ہم ایک بڑا معتبر اور مقدس اور قابل احترام ادارہ سمجھا جاتا تھا ایک زمانے میں، اس نے اپنی توقیر کھو دی ہے، اس نے اپنی رسپیکٹ جو ہے نا وہ لاس کر دی ہے، میں سمجھتا ہوں. یہ 71 کے بعد ہوت نہیں جانا چاہیے تھا نارملی. سر چلے ایک آدھ بلنڈر کی نہیں، اجازت اس کے ہوتی ہے. بعد تو اس کے بعد کوئی گنجائش رہ گئی تھی. ہاں وہ تو ملک 71 چھوڑ میں دیا تو تھا اس آپ نے جنگ بھی ہاری، نے. اپنا آدھا ملک بھی گوا دیا، ہوں. اور اس کے بعد بھی آپ کے پاس عوام کو شو کرنے کے لیے کچھ نہیں. آپ پھر ناروں اشاروں پہ چلتے رہے، ہوں. تو اس میں لوگوں کا بھی تو قصور ہے یار. نہیں یہ آپ ناروں یہ پہ ہی لگے دیکھیں نا ہوئے ہیں کہ سب آپ اوپر سے. ایک ان کی ایک جاب ہے سر. پاکستان کی آرمی کی صرف ایک جاب ہے کہ ملک کی حفاظت کرنا. اچھا اس میں لیکن نظریاتی انہوں نے خود ڈال دیا تھا، لیکن بیسیکلی تو سرحدوں کا حفاظت کرنا ہے نا. ہاں اور ہاں، سرحدوں کی جو ہے نا 1971 میں حفاظت کر نہیں پائے. نہیں ٹھیک پائی، ہے. نہیں کر سکے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کو نوکری سے نکال نہیں دینا چاہیے تھا. بالکل. دے بالکل. فیل ٹو ڈو دیئر ڈیوٹی، رائٹ. جی. جی. ان کو فارغ نہیں کر دینا چاہیے. یہ پھر انہی ناروں جنگوں، اس میں ساری قوم پھر لگی گئی. آج پھر 60 سال ہو گئے. ہوں. اب انیس صاحب، میرے ذاتی خیال میں ہوں. اٹس ویری لیٹ ناؤ. اوکے. اٹس ویری لیٹ ناؤ. ہوں. اٹ کوڈ ہیو بین ڈن. آپ 80s میں ہو جاتا، آپ کچھ سوچ لیتے. جب ضیاء گیا تھا ہوں. اس کے بعد آپ چانس کچھ تھا وہاں پر، ایک اچھا چانس تھا. چانس تھا ہوں. پاکستان کے پاس. چانس تو یار وہ ممبئی اٹیک سے پہلے تک رہا ہے. جی. جی. میں کیوں ممبئی اٹیک کی بات کر رہا ہوں؟ بتائیے. کہ ان کے پاس
ایک بہت چانس کیسے ان کے پاس آرمی جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، کیونکہ آرمی اکانومی کنٹرول کرتی ہے، آرمی پالیٹکس کنٹرول کرتی ہے، آرمی سب کچھ ہے پاکستان میں. آرمی جاتی ہے تو اسٹیٹ گرتی ہے، ٹھیک ہے. اب وہ اسٹیٹ کو اکنامک سروائیول چاہیے تو اسٹیٹ کھڑی ہو جائے گی نا. اسٹیٹ کو اکنامک سروائیول چاہیے، وہ بھی نہیں دے پائے. وہ تو انہوں نے دینی، وہ تو انہی کی وجہ سے تو نہیں آئی اکنامک جی. سروائیول، کیونکہ یہ سارے ریسورسز انہوں نے لیے ہیں، اس لیے اسٹیٹ میں کسی بھی کے پاس بھی کچھ نہیں بچا. اس اکنامک سروائیول کا ایک طریقہ تھا کہ آپ انڈیا کے ساتھ اور باقی اپنے ساؤتھ ایشین ریجنز کے ساتھ آپ کچھ ٹریڈ کرتے، لینا دینا شروع جی کرتے، جی پولیٹیکل تعلقات ٹھیک کرتے، ٹریڈ دیتے، اس کے بعد پھر آپ اسی ٹریڈ کو تھوڑا بہت باقی ہمسایوں میں ایران، افغانستان وغیرہ وہ بھی بڑھا دیتے، اور ان دا مین ٹائم آپ لوگوں سے ٹیکس لینا شروع کر دیتے. بالکل. یہ ایک طریقہ تھا. اب میں نے ممبئی اٹیک کا کیوں ذکر کیا کہ شاید ممبئی کے بعد اس وقت آپ کو پتا ہے ممبئی اٹیک اس لیے کروائے گئے تھے، آئی ایس آئی نے اس لیے کیے تھے کہ منموہن سنگھ اور مشرف اس سے پہلے کافی حد تک اس ڈاکومنٹ پہ سائن کرنے کے بالکل قریب آ چکے تھے بالکل بالکل. کہ جس سے پاکستان میں یہی ساری چیزیں ہونا شروع ہو جاتی. جی. کیونکہ یہ کتنے ٹرسٹیبل ہوتے، انڈیا وہ کیوں کر رہا تھا مجھے نہیں سمجھ آ رہی، انڈیا کیوں ٹرسٹ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن انڈیا نے بہرحال ایک بات، ہیٹس آف ٹو دیم، کریڈٹ ٹو دیم، کہ دے ٹرسٹڈ دیم مینی ٹائمز اینڈ گاٹ بیٹریڈ ایوری ٹائم. دے ٹرسٹڈ دیم مینی ٹائم. میں آپ کو 6 مثالیں گنوا دیتا ہوں کہ جب انہوں نے شملہ، یار شملہ سے شروع ہو جائے، شملہ سے. ہاں اب کتنی دفعہ گئی براس ٹیکس کے موقع پہ ان کے پاس بہت اچھا ایک اپرچونٹی کہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو ہی، تاکہ یہ بلیک میل آئندہ ہوتی نہ جا رہی ہوں، اس وقت یہی کرنے آئے تھے براس ٹیکس میں 87 میں جب انہوں نے فوجی مشکل شروع. اچھا اس وقت ہمیشہ امریکہ بچاتا رہا، فون کالز آ جانی واشنگٹن سے، او بھائی نہیں نہ ان کو کچھ نہ، ان کو کچھ نہ، بھاگے انہوں نے جانا. اچھا ان کو کارگل وہ بھی امریکہ نے بچایا، ٹھیک ہے. کلنٹن نے واجپئی سے بات کی تب، ورنہ اس وقت بھی انڈین آرمی شاید اس موڈ میں تھی کہ ایک اور فرنٹ کھولتی. جس دن دوسرا فرنٹ کھولتا اسی دن ایکسپوز ہو جانا تھا. بالکل بالکل. یعنی ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ کیا. لیکن ممبئی اٹیک کے بعد انڈین اسٹیبلشمنٹ میں یہ پیراڈائم شفٹ آئی کہ نہیں نو اب نہیں. اس کے بعد فرق کیا پڑا کہ پاکستان کی جو پاسبل پروبیبل سروائیول ہو سکتی تھی اس کا کوئی چانس رہ نہیں گیا. اچھا خالی انڈیا کی بات نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی اکنامک سروائیول وائبلٹی بنتی نہیں ہے نا انڈیا کے علاوہ. صحیح بات، آپ کے پاس بنتی نہیں ہے. افغانستان سے آپ اتنا نہیں خرید بیچ سکتے، یا ایران کے ساتھ اتنا نہیں خرید بیچ سکتے کہ آپ کا پورا ملک چل پڑے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا. ایک انڈیا ہی ہے، لکیلی آپ کے بازو میں ایک ملک ہے جو کہ اکنامیکلی خود اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس کا اسپل اوور افیکٹ آپ لے سکتے تھے ایز اے ٹریڈ. بالکل. لیکن وہ آپ نے راستہ خود بند کیا ممبئی اٹیک کے بعد. اس کے بعد انہوں نے دوبارہ دھوکہ نہیں کھایا آج تک، کیونکہ ممبئی اٹیک کے بعد اگلا بڑا واقعہ ہم دیکھیں تو بالاکوٹ کا ہوا، اور یہ بھی ہمارا ایڈونچر تھا. ہاں جی آپ کا ہی تھا، لیکن بالاکوٹ میں پھر وہ اس سے ظاہر ہو گیا کہ وہ اب کسی چکر میں نہیں ہے. یہ باتوں شاتوں فون کال امریکہ کا فلانے کا ڈیمانڈنے کا، انہیں کہا ہم خود دیکھتے ہیں جی. اور یہ نیوکلیئر امبریلا والا بھی ہم دیکھ لیں گے کیا ہوتا. ابھینندن کو چھوڑنے کا مقصد ہی یہی تھا نا کہ جو وہ اس وقت انڈیا بالکل تیار نہیں تھا کہ اب نہ کسی کی کال سننی ہے نہ کچھ کرنا ہے، ہم جب بالاکوٹ کے اندر آ سکتے ہیں. اس کے بعد اگلا ٹارگٹ بھی انہوں نے بتا دیے تھے کیا ہونا ہے. ابھینندن کے بعد کال جو ہے وہ امریکہ سے، جو پہلے تو ساری عمر دلی کو جاتی رہی تھی نا، جی. ابھینندن کو اس لیے چھوڑا گیا کہ کال امریکہ سے اسلام آباد آ رہی تھی، سیدھی اسلام آ رہی سیدھی کہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے، ادھر موڈ بہت خراب ہے، اور پاسبل ہے کہ 24 گھنٹے میں ہی کچھ ہو جائے. ہماری انٹیلیجنس، سیٹلائٹس، ایوری تھنگ یہی اور بتا رہے ہیں. ہو بھی سکتا تھا، ہونا تھا یار. اچھا تو کیونکہ وہ مطلب بالاکوٹ میں شو کر چکے تھے کہ اب وہ ہمارا ریزولو جو ہے وہ یہی ہے
کہ ہم نے اب یہ اس بلف میں نہیں آنا کہ جی پاکستان کے پاس نیوک سے ہم نہیں لڑ، پاکستان کے پاس نیوک سے ہم ہوتا ہے یار تو اچھا چلو let's do it۔ تو وہ جو ہے وہ کال آئی تو ابھینندن واپس گیا، یہ ہوا تھا which is، لیکن یہ انڈیا نے بھی بہت دیر لگائی یہ بات سمجھتے ہوئے، بہت دیر لگائی۔ آپ اس 90s میں سمجھ جاتے، آپ کسی وقت بھی سمجھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے بہت ڈسیو کیا لیکن دنیا کو۔ بہرحال دیر آئے درست آئے، وہ کہتے ہیں نا کہ مودی ہے تو ممکن ہے، تو شاید یہ اسی وجہ سے انڈیا کی بات کر رہا ہوں جی، پرائم منسٹر ادھر کوئی بھی ہو۔ ہاں، لیکن وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کانگریس کی حکومت ہوتی ہے تو پالیسی کچھ ذرا تھوڑی سی ماڑی سی ہوتی ہے، پھر نہیں، ایک بات میں ضرور کلیئر کروں گا کہ میں بجائے گورنمنٹس کے میں اسٹیٹس کی بات کرنے پہ بلیو کرتا ہوں، لیکن مجھے ایک بات ضرور کہنی ہے کہ پرائم منسٹر مودی کی جو فورن پالیسی ہے وہ مطلب اس کے 10 آؤٹ آف 10 مارکس دیے جا سکتے ہیں، اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو انڈیا انٹرسٹ۔ انہوں نے جس طرح ان کے فورن منسٹر کو بھی 10 آؤٹ آف 10 ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ بہت کمپلیکس میٹرز ہوتے ہیں یہ الائنسز بلڈ کرنا۔ انڈیا نے 2 الائنسز کا ایز اے پیوٹ ہو کے بلڈ کیا، ایک کواد جو ایشیا کواد ہے اور دوسرا ویسٹرن کواد ہے۔ بالکل یہ 2 الائنسز کا جو پیوٹ ہے وہ انڈیا ہے، اور یہ الائنسز سم ٹائمز اٹ ٹیکس ایئرز اینڈ ایئرز اینڈ ایئرز ٹو بلڈ which they built and led in for time. Go کہ I do not really see or understand their decision to abstain from Ukraine resolution. I do not. But they are handling it very well. جو آپ نے بات کی نا، جو انڈیا کے پرائم منسٹر کی اور فارن منسٹر کی اور ان کی انتظامیہ اسٹیبلشمنٹ کی، آپ یہ دیکھیں کہ میں ان کے ویژن کو دیکھتے ہوئے یہ سوچتا ہوں کہ یار میں جب اپنی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے تو باجوہ صاحب کے گھر میں میلاد ہوتا ہوا نظر آتا ہے، مجھے تو عمران خان کے گھر پہ جنات نظر آتے ہیں، وہاں گوشت رات کو ڈالا جاتا ہے، وہاں پہ تعویذوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے فارن منسٹر جو ہیں وہ لوگوں کے گلوں میں جو ہے نا تعویذ اور ہار پہنا کے جو ہے نا وہ نذرانے لے رہے ہوتے ہیں۔ سو کتنا کنٹراسٹ ہے یہ، ایک ہمارے ڈپلومیسی کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو لوگوں کی جس طرح کے لوگ رعایا ہے، جس طرح کی پاپولیشن اور پیپل ہیں، ویسے ہی ہم کو حکمران بھی مل گئے اور وہ ہم ان کو ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں، ہم ان کی پوجا کرتے ہیں۔ سر ہم پاکستان کی عوام ہمارے مجھے یہ بتائیں کہ پاکستانیوں کے پاس 71 کے بعد کوئی جواز تھا اس مافیا کو؟ سوئے ہوئے تھے، ستو پی کے سویا ہوا تھا، پنجاب سویا میں ہوا وہی تھا، کہہ رہا ہوں نا آج۔ ہاں پنجاب ہی۔ اور بات یہ ہے کرنے کی کہ اب کیا کر لیں گے، اب کیا کرنا ہے سر وہاں جب لیٹ ہو گیا نا، سے گزر گیا ہے، ہر چیز ختم ہو گئی ہے، اب کیا کرنا ہے؟ ایون یہ کہ ہم اتنے پلیوٹ ہو چکے ہیں۔ میں نے آج ہمارا ٹاپک میں وہ تھا ایک چھوٹا سا کہ جو ہماری اپوزیشن ہے وہ بھی اپنی باری کے انتظار میں کھڑی ہوئی، اسی لائن میں کھڑی ہوئی ہے، اسی گیٹ کے باہر کھڑی ہوئی ہے۔ آج بھی وہی مسئلے ہیں ان کو کہ مجھے پرائم منسٹر لگا دو، ان کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ ملک میں ہونے کے والا ہے، ہو کیا رہا ہے اس وقت۔